بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے آئی اور کیا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پہلی وحی کوہ ہرا پہ آئی، یعنی کہ غار ہرا کے اندر جو کوہ ہرا پہ ایک غار ہے، ہرا پہاڑ ہے، تو یہ پہاڑ کا بھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ کوہ ہرا کو جبل نور بھی کہتے ہیں، اور یہ مکہ المکرمہ سے جو سڑک طائف کی طرف جاتی ہے اس سڑک سے تقریباً 200 میٹر ہٹ کر یہ پہاڑی ہے، اور سڑک پہ کھڑے ہوتے یہ نظر آتی ہے۔ یہ پہاڑی مکہ المکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 4.5 کلومیٹر دور ہے، اور سطح سمندر سے 639 میٹر ہے۔ اور اس پہاڑی پر اس کی جو چڑھائی ہے وہ بالکل پہلے ہلکی سی ڈھلوان ہے، وہ پھر بالکل سیدھی اوپر کو یہ پہاڑی ہے، اور اس پہ نسبتاً چڑھنا مشکل ہے۔ اس پہاڑی کی ٹاپ پر چڑھ کر پھر ایک سائیڈ پہ کچھ فاصلہ نیچے جا کر ایک چھوٹی سی یہ غار بنتی ہے، جس میں عام آدمی کا پہنچنا عام طور پر مشکل ہے۔ وہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اب ہم آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے شرکیہ عقائد، واہیات، تصورات اور ان کا عجیب جو طرز زندگی تھا اس سے بیدار تھے۔ ان کے رستے پر آپ نہیں چلتے تھے، اور ایسا کام آپ نے بالکل نہیں کیا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ تنہائی پسند ہونے لگے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا یہ ایک حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے والے اس عظیم نبی کو اپنے کام کے لیے تیار کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ رہنا شروع ہو گئے۔ محققین کے مطابق جب جبریل امین تشریف لائے تو قمری حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن بنتی ہے، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن بنتی ہے۔ بہرحال آپ راؤنڈ اباؤٹ 40 سال کے تھے۔ اب ہم پہلی وحی کے واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3 ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ مقدسہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو کھانا پینا ہمراہ لیے ہوئے وہیں رہتے۔ جب کھانا پینا ختم ہونے پر آتا تو اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لاتے، اور کچھ کھانے پینے کا سامان ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت میں وقت گزارنا شروع کر دیتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق واضح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یعنی سورہ علق کی پہلی 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوا؟ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازل اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح اللہ کا حکم لے کر آیا، حق بات لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔
اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے اور پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی، یعنی کہ وحی نہیں آئی، رک گئی۔ یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سکرین پر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اور وہ آیات مبارکہ جو سورہ علق کی 1-5 آپ پر نازل ہوئیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ پر وحی کی بندش رہی اور پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ یہ واقعہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں بھری زندگی آپ سنتے رہیں اور اس کا اجر ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔